بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیغام دے رہے ہیں ہم یاد سروار سے. فخر الاولیاء شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آستانہ ہے. دیکھ رہے ہیں اس آستانے سے ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم جبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں. اور اگر ہم بدگمانیوں میں رہیں گے یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، مودودی ہے، فلانا ڈھماکہ ہے، تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیال سے بچو. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض خیال گناہ ہے. اللہ فرماتا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. اللہ نے جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے، بدگمانی سے منع کیا ہے. تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. تو اللہ نے جس جن کاموں سے منع فرمایا مسلمان وہ سب کر رہا ہے. بدگمانی بھی کر رہا ہے، جاسوسی بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت بھی کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا حلال روزی کھاؤ تو یہ حرام روزی کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بیعت کھا رہا ہے. ہمارے ہندو بھائی تو 2.5% کھاتے ہیں. ہندوستان کے ہندو بھائی 2.5% بیعت کھاتے ہیں اور مسلمان 10% کھا رہا ہے. تو اب بتاؤ ہندو بھائی اچھے ہوئے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اچھے ہوئے؟ ارے ہندو بھائی اچھے ہوئے اس معاملے میں. یہ 2.5% کھاتے ہیں بیچارے. وہ تو ان کا وہ ہے دھندا ہی ان کا. 2.5% تو کھا رہے ہیں نا، لوٹ کے تو نہیں کھا رہے. یہ مسلمان ہو کے حاجی نمازی ہو کے 10% کھا رہے ہیں اور مسلمان بن رہے ہیں اپنے آپ کو. کہاں سے مسلمان ہو جاؤ گے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی رہا سود میں سے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فرماتا رب العالمین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتا اگر تم باز نہیں آتے سود لینے سے تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود لینے سے باز نہیں آتے. تو اب جو 73 فرقہ والی ہے کہ حدیث سناتے ہیں مولوی لوگ، ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما رہا ہو کہ اگر سود لینے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو تم جنتی بناؤ کہ جنتی فرقے میں ہے، یعنی تمہارے فارمولے کے حساب سے چل رہا ہے یا تمہارے حساب سے چل رہا ہے تو اسے تم جنتی بنا دو. اور اللہ سے فرما رہا ہے مجھ سے میرے رسول کے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں جو سود لینے والے ہیں ان کو تم جنتی بنا دو کہ صاحب ہمارے آدمی ہماری پارٹی کے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو چلہ 4 مہینے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، سمجھتے ہیں چلہ لگا لیا تو ہمارے والے ہو گئے. تو تم اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہو یا اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو؟ چلو ہم تمہارے ساتھ 50 دن لگانے کو تیار ہیں، مگر ہماری شرط ہے کہ ہم اپنا بنا ہوا خود کا کھانا کھائیں گے، دعوت نہیں کھانا. میں دعوت کھانا سنت ہے لیکن حلال روزی دیکھنا فرض ہے. تم دعوت کے چکر میں حلال روزی بھی نہیں دیکھتے کہ دعوت کھانا سنت ہے، تو حلال روزی دیکھنا تو فرض ہے. تم جہاں چاہو دعوتیں کھا لو، بس کہہ دو کہ وہ سنت ہے. ارے حلال روزی دیکھنا فرض ہے. حضرت پیران پیر کے والد نے ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر کیا. اسی نتیجے میں اللہ نے ان کے گھر میں اتنے بڑے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولی کو پیدا فرمایا. تو ہماری شرط ہے ہم چلنے کو تیار ہیں 50 دن کے لیے، مگر شرط ہے ہم وہ شرط رکھتے ہیں دنیا کا کوئی بھی عالم اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. ہماری شرط ہے کہ تفسیر پڑھو، روزانہ 1 گھنٹہ تفسیر سناؤ گے. اور تفسیر مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب کی تفسیر بتا رہے ہیں، ہم کسی بریلوی کی مودودی کی تفسیر نہیں بتا رہے. دنیا اہل سنت میں جو مشہور نام ہے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن پڑھو، یا حضرت مولانا مفتی ادریس کاندھلوی صاحب کی معارف القرآن وہ پڑھو، یا ترجمہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھو. ہم تمہارے ساتھ 50 دن 40 دن نہیں 50 دن جانے کو تیار ہیں، 80 دن چلنے کو تیار اور 10-20 لوگوں کو اور لے جانے کو تیار ہیں. یہ شرط ہے. اور جو تمہاری 4 کتابیں تورات زبور انجیل قرآن کی طرح سے تم نے کیا معلوم ان 4 کتابوں کون سا درجہ دے رکھا. بھوپال کے ہر ممبر پہ وہی کتابیں ملتی ہیں، دلی میں جاؤ تو وہی کتابیں. اگر کوئی کہتے قرآن کا ترجمہ سنا تو تم لڑنے کو تیار ہو جاؤ. جیسے کچی مسجد اندور میں لڑائی جھگڑا ہوا، اخبار میں آیا، آپس میں لڑے کہ وہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کو کہا ہوا نہیں یہی کتاب پڑھی جائے. یہ اندور کے جو مفتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مفتی ایم پی فقیہ الاثر بن رہے ہیں، مفتی ایم پی ہیں، فلاحی ہیں، مفتی فلاحی. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جماعت کو دیکھنا ہے. بریلوی زیادہ اندور میں 70% ہے، تو بریلویوں کی وجہ سے اپنی جماعت کا یہ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا.
اپنی اپنی جماعت کی وجہ سے مسلمان لوگ بھائی یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری جماعت کا نقصان نہ ہو، چاہے وہ دین کا نقصان ہو جائے، ہماری جماعت کا نقصان نہ ہو، دین کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ مفتی فلاحی جو اندور کے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھو بریلویوں کے مفتی حضرت مولانا نور الحق صاحب، ادھر سے فلاحی مفتی ہیں جن کے والد صاحب بھی بہت مشہور تھے۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرنا ہے کرو، لیکن یہ حق بات بولو، یہ مت سوچو کہ بدعتی ہیں قبر پنجے ہیں تو ہم ان کی کھٹیا کھڑی کریں گے۔ ارے اسی طرح یہ پانچویں مسلک کا نعرہ لگانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وقف بل کے مسئلے میں اب لگاؤ پانچویں مسلک کا نعرہ کہ اس وقف بل کا مسئلہ جو پانچویں مسلک والوں کا ہے بس ہم اسی کی تائید کریں گے، جو چھٹے مسلک والے ہیں ان کی تائید نہیں کریں گے۔ چھٹے مسلک والے کون؟ جیسے دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ۔ ارے یہ چھٹے مسلک والے تھوڑی ہیں، مطلب یہ صرف 4 مسلک والے ہیں اور اہل حدیث تو 4 والے بھی نہیں ہیں۔ تو میں تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک تم پانچویں مسلک کے نعرے لگاؤ گے اور اپنی اپنے فرقوں کی تبلیغ کرو گے، بھوپال سے بیٹھ کر، دلی سے بیٹھ کر صرف 4 کتابیں پڑھو یا چلہ لگاؤ تو ہماری پارٹی کے آدمی ہو جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں 50 دن جائیں گے، 100 دن جائیں گے تمہارے ساتھ، شرط ہے کہ قرآن کی تفسیر سناؤ 1 گھنٹہ، لیکن تم ہمیں لے جاؤ گے نہیں کہ نہیں صاحب آپ تو رہنے دو، ہمیں آپ تو نہیں لے جانا۔ کیوں؟ ہم تو وہ شرط رکھ رہے ہیں جو دنیا کا کوئی بھی عالم اسے غلط نہیں کر سکتا۔ تفسیر سنانے کی کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ تفسیر سنا دو اور تمہاری 4 کتابیں پڑھ دینا، جو تم 4 کتابیں رکھتے ہو وہ بھی پڑھ دینا، لیکن تم تو صاحب نہیں ہمیں نہیں لے جانا، تمہیں جائیے اپنا کام۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعوت نہیں کھانا، دعوت ہاں کھائیں گے تو شرط ہوگی کہ سوچ سمجھ کے کھائیں گے کہ روزی حلال ہے کہ نہیں، سود بیاج تو نہیں لیتا ہے، دعوت بھی کھا سکتے، سنت ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کی روزی کی پہچان کریں۔ کیا صحابہ کرام حلال روزی کے بارے میں پڑھا نہیں؟ صحابہ کرام کتنی حلال روزی کھاتے تھے، تابعین کتنی حلال روزی کھاتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ قرآن میں اللہ نے رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو جب اللہ نے قرآن میں نبیوں کو، رسولوں کو یہ تاکید فرمائی، ایمان والوں کو فرمائی، اور آج حلال روزی کیا معاملہ ختم ہوتا جا رہا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔